یسوع کے نام میں آپ کو سلام. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام آنسرنگ یور نیبر میں آپ کا ہوسٹ سیمیول امانت خوش آمدید کہتا ہے. آج جو اہم ٹاپک جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کیا بائبل خدا کا کلام ہے. بہت سے لوگوں نے اس کلام پہ اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی، جن میں شیخ احمد دیدات صاحب سر فہرست ہیں. انہوں نے یہ کتابچہ جو 66 صفحوں پہ مشتمل ہے اس کو شائع کیا، جس کا آپ نام پڑھ سکتے ہیں از دی بائبل ورڈ آف گاڈ. یہ انگلش زبان میں اس کو شائع کیا گیا، جس میں بائبل پہ اعتراضات مختلف اینگل سے کیے گئے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بائبل خدا کا کلام نہیں. میں آج کے پروگرام میں اپنے گیسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بھائی میتھیو سلیمان، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس میں کس طرح اعتراضات کیے گئے اور کس طرح ان تمام جو اعتراضات کیے گئے ان کے وہ سوالات کے جوابات دیں گے اور اس چیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بائبل حقیقی طور پہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے. جی بھائی. بہت بہت شکریہ بھائی سیمیول، ایک بار پھر سے مجھے دعوت دینے کے لیے اس پروگرام میں. اور جس کتابچے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں شیخ احمد دیدات کا کتابچہ ہے، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. خطبات دیدات کے نام سے ایک کتابچہ بک ہے، بہت کافی موٹی کتاب ہے، جس میں شیخ احمد دیدات کی بہت ساری تقاریر اور ان کے جو کتابچے تھے ان کو کمبائن کر کے جو ہے وہ چھاپا گیا اردو میں، اس کا ترجمہ. تو اس میں دراصل جو یہ کتابچہ ہے از دا بائبل دا ورڈ آف گاڈ یا از دا بائبل گاڈز ورڈ، اس میں شیخ احمد دیدات نے کئی جو ہیں وہ پوائنٹس ریز کیے ہیں، غالباً 10 سے 11 پوائنٹس ریز کیے ہیں بائبل پہ. مختلف جو ہے وہ اینگلز سے بائبل کو کرٹیسائز کیا گیا اس میں، اور ورژنز کی بات کی ہے کہ بائبل کے ورژنز جو ہیں وہ کتنے ہیں اور ان میں جو کنٹروورسی ہے اور بائبل کے میں جو کنٹراڈکشنز ہیں ان پہ بات کی گئی ہے. بائبل کیوں کن باتوں کی وجہ سے خدا کا کلام خدا کا کلام کیوں نہیں کنسیڈر کرتے تھے، وجوہات کیا ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے آج کے دور تک آج بھی شیخ احمد دیدات کو گزرے ہوئے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. 2005 میں ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آج تک مسلمان حضرات جو ہیں انہی کے دلائل کو استعمال کرتے ہوئے کرسچنوں کو جو ہے وہ کرسچنوں کو سوالات کرتے ہیں، کرسچنز کو پوچھتے ہیں، وہی سیم سوالات پوچھے جاتے ہیں جو شیخ احمد دیدات نے اپنے کتابچے میں جن کو رقم کیا اور بعد میں اپنی تقاریر میں بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ پیش کرتے رہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس موضوع پر کام کیا جائے. تو اس کے لیے اگر آپ کہیں کہ ایک ٹاک شو میں اسے مکمل اس کتابچے پر بات کی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم اس کی سیریز ایک رکھیں گے ٹاک شوز کی. اس میں اس کتابچے میں جتنے پوائنٹس شیخ احمد دیدات نے ریز کیے ہیں بائبل کے خلاف یا بائبل کو انتھینٹک پروف کرنے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کا کلام نہیں ہے، ان کو ون بائی ون ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ایڈریس کریں گے. تو وہی سلسلہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. جی، جیسا کہ بھائی میتھیو نے آپ کو بتایا کہ مختلف اینگل سے بائبل کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی. اسی ضمن میں جو پہلا اعتراض شیخ احمد دیدات نے بائبل پہ کیا، انہوں نے بتایا کہ جو قرآن شریف ہے وہ حقیقی طور پہ خدا کا کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس کا لکھنے والا اللہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی ہمیں بات نہیں ملتی کہ کسی اور بندے نے اس کو لکھا یا کسی اور کی طرف سے اس میں کوئی چیز شامل کی گئی یا اس میں سے نکالی گئی. وہ جوں کا تو موجود ہے. اسی سٹینڈرڈ کو جب شیخ احمد دیدات صاحب بائبل پہ لگاتے ہیں تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں. وہ 3 اہم باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں پہلی بات کہ اس میں خدا کا کلام ہے، دوسری بات اس میں نبی کا کلام ہے، تیسری بات اس میں مورخ یا تاریخ نویس کا کلام ہے. بھائی میتھیو، آپ اس اعتراض کو کس طرح ایڈریس کریں گے اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیسے بتائیں گے جو شیخ احمد دیدات کا کویسچن ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے آپ کو شیخ احمد دیدات کے آرگیومنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
وہ دراصل بائبل کو جب یہاں پر انہوں نے جب اپنا پوائنٹ ریز کیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ انٹروڈیوس کروایا ہے، ایک معیار جو ہے اسے متعارف کروایا ہے۔ معیار جو ہے وہ قرآن شریف ہے۔ شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے، قرآن شریف کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ورڈ بائی ورڈ اسی طرح حضرت محمد پر اترا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو دیا۔ یہ ورڈ بائی ورڈ خدا کا کلام ہے، جسے وربیٹم ریویلیشن کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ وربیٹم ریویلیشن ہے، اس لیے اس میں نہ تو آپ کو تاریخ ملے گی، نہ ہی آپ کو اس میں جو ہے وہ کسی اور انسان کا، نبی کا کلام ملے گا، اور نہ ہی آپ کو جو ہے اس میں کسی اور فرشتے کا یا اس طرح کسی اور کا، خدا کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ملے گا۔ دوسری طرف بائبل کو اگر دیکھا جائے تو بائبل مقدس میں خدا کا کلام تو ہے، کچھ آیات کو وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نبی کا کلام بھی ہے اور اس کے ساتھ مورخین کا کلام بھی ہے۔ تو یہ تو پھر خدا کا کلام نہ ہوئی، کیونکہ اس میں تو خدا کے سوا اور لوگوں کا بھی کلام ہے۔ تو جو انہوں نے آبجیکشن یہاں پہ لگائی ہے، یا جو انہوں نے آرگیومنٹ دیا ہے بائبل کی تردید میں، اس کی ریزن جو ہے وہ قرآن ہے، دوسرے لفظوں میں، کیونکہ وہ قرآن کے سٹینڈرڈ پر بائبل کو پرکھ رہے ہیں۔ تو یہ زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایسا کرنا ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ بائبل ایک پہلے نمبر پر تو بائبل وربیٹم ریویلیشن نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وربیٹم ریویلیشن ہے، کہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ جس طرح خدا بولتا تھا اسی طرح کوئی جبریل فرشتہ جو ہے نبی کو آ کے لکھتا تھا اور اسے کہتا تھا خبردار اس لفظ سے ہٹ کے کوئی لکھا۔ بائبل مقدس میں دوسرے پطرس کے پہلے باب کی 20 سے 21 آیت میں لکھا ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو جو کچھ انبیاء کرام اور رسول بائبل مقدس میں لکھتے تھے یا جو بولتے تھے، جو لوگوں سے وہ کلام کرتے تھے، وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر تو سلسلہ ہی فرق ہے۔ تو ہماری کتاب کو اپنی کتاب کے سٹینڈرڈ پہ جو ہے وہ پرکھنا، مجھے تو اس میں دیانتداری نہیں نظر آتی کہیں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کتاب جو ہے وہ اس کا نزول الگ طریقے سے ہوا ہے، ہماری کتاب کا لکھا جانا جو ہے وہ الگ تھا۔ تو اس کو قرآن سے کمپیریزن کرنا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ایسا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے قرآن شریف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، تو میں بائبل کو سٹینڈرڈ نہیں بناؤں گا، اس لیے کیونکہ بائبل مسلمان حضرات جو ہیں وہ بائبل کو نہیں مانتے، وہ تو قرآن کو مانتے ہیں۔ تو دیانتداری اسی بات میں ہے کہ میں قرآن کو ہی سٹینڈرڈ بنا کر قرآن کو پرکھوں۔ قرآن نے اپنے بارے میں کچھ معیارات دیے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے قرآن کلام خدا ہے، تو مجھے انہی معیارات کی بنا پر قرآن کو پرکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے شیخ احمد دیدات صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر بائبل کو پرکھ رہے ہیں تو کم از کم بائبل ہی کے معیارات پر پرکھتے وہ۔ تو یہ وربیٹم ریویلیشن نہیں ہے بائبل۔ اچھا جی، جس طرح شیخ احمد دیدات صاحب اپنے اس کتابچے میں بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ ورڈ بائی ورڈ خدا کی طرف سے نازل ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ویلڈ ہے؟ جی بالکل، اس میں شیخ احمد دیدات صاحب اپنے کتابچے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان جو ہیں انہوں نے بڑی غیرت کے ساتھ خدا کے کلام کو تاریخ اور جو نبی کا کلام حدیث ہے اسے علیحدہ رکھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے اس میں صرف خدا کا کلام ہے، اور نبی کا کلام جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گا، اور جو تاریخ ہے اسے مورخین اور علماء دین نے بالکل سیپریٹ رکھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کو ان باتوں میں تمیز کرنے کی بہت عقل ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جی، تو پہلے نمبر پر تو جو انہوں نے بات کی کہ قرآن شریف میں صرف اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں اگر شیخ احمد دیدات صاحب نے بات کی ہے تو اس کا مطلب وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس دعوے کا جو ہے وہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقانیت ہے ان کے دعوے میں۔ تو جب قرآن شریف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس میں اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں نظر آئے گا، لیکن اس میں عام لوگوں کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ترجمہ جو ہے جلندری کا، مولانا فتح الحمید جلندری کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، اردو ترجمہ۔ وہاں پر لکھا ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے
جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے چلا، اور ہمیں جو ہے وہ نہ ان جو ہے ہم پر تو بڑا مہربان ہے، تو انصاف کے دن کا حاکم ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم پر اپنا فضل و کرم کری، آپ کو لگتا ہے اللہ کے الفاظ ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں یہ کسی شخص کے الفاظ ہیں، کوئی ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ بالکل، ہمیں تو مطلب کہ عام فہم بات ہے، یہ پڑھنے سے یہی لگتا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات ہے، جس طرح ایک عام شخص دعا کرتا ہے خدا سے، یہ تو وہ والی باتیں ساری۔ تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن شریف میں جو ہے وہ خدا کا کلام ہے صرف، اور کسی کا نہیں۔ اچھا، کچھ اسکالرز جو ہیں ان کے آرگیومنٹ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ دراصل ایک دعا ہے، یہ دعا ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ لیکن بات یہ کہ یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہی نہیں ہوا، یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور قرآن شریف میں 20 مرتبہ بارہا یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اپنی وضاحت خود کرتا ہے، یہ ایک مفصل کتاب ہے، ہر چیز کی وضاحت بیان کرتی ہے۔ تو جب قرآن شریف اپنی وضاحت خود بیان کرتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ من گھڑت مفروضے پیش کریں؟ دوسرے نمبر پر، اگر تو ان کی بات یہ درست ہوتی نا کہ یہ ایک دعا ہے جو اللہ نے خود سکھائی ہے، تو اس کی دلیل قرآن کی باقی 113 صورتیں جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں موجود ہونی چاہیے، یا کم از کم اسی صورت میں موجود ہوتی، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ایویڈنس کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عام لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہمیں ایسا ریفرنس ملتا ہے جس میں پتہ چلے کہ یہ کسی اور کا بھی کلام ہے؟ جی بالکل، اس میں حضرت محمد کے الفاظ جو ہیں وہ بھی قرآن شریف میں ہیں، حضرت محمد کے الفاظ بھی قرآن شریف میں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ تکویر 81 نمبر سورت، اس کی 15 سے 21 نمبر آیات آپ پڑھیں تو ان میں لکھا ہوا ہے، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار امانت دار ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہے حضرت محمد کے الفاظ ہیں، یہ کیونکہ یہاں پر اللہ کو پریز کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کو یہاں پر پریز کر رہے ہیں، اور اللہ کو سیپریٹلی جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان کو سردار اور امانت دار، ان کو عرش کا مالک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں نا کہہ سکتے خود، اگر تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نعوذ باللہ پھر ان کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جو اس خدا کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل حضرت محمد کے الفاظ ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ سورہ انعام پڑھیں، 6 سورت، اس کی 102 سے 104 نمبر آیت تک، تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب کئی دفعہ پتہ ہے کیا، قرآن شریف کی بہت ساری آیات جو ہے نا، ان کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں بریکٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بریکٹس خدا کا کلام نہیں ہے، وہ انسان کی انسرشنز ہیں، تو ہم ان بریکٹس پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو میں آپ کو سورہ انعام والا حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی، یہ خدا کے الفاظ لگتے ہیں آپ کو؟ یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر لگتا ہے کہ ایک نبی ایک قوم سے خطاب کر رہا ہے، یا ایک گروپ سے خطاب کر رہا ہے، جن کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے، خدا ہر چیز کا نگراں ہے، وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیلیں پہنچ چکی ہیں، جس نے دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اس پیچھے ہم نے پتہ کیا پڑھا کہ خدا نگہبان ہے، اور خدا واقعی نگہبان یا نگراں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، جس سے ہمیں سمجھ میں پتہ کیا آتا ہے کہ یہ ایک نبی بات کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ خدا نگہبان نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل، یہ تو ویسی بلاسفیمی ہو جائے گی نا۔ تو خدا تو نگہبان ہے، خدا نگران ہے، تو اگر یہ بات ہم خدا پہ چسپاں کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک غلط بات ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی باقی جو آیات ہم نے مطالعہ کی ان میں
بھی ان سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک نبی ہے جو کسی جو لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور خدا کی صفات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام ہی کی 114 نمبر آیت میں لکھا ہے، کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کر لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں دو حصے ہیں، ایک آیت میں جو ہے حضرت محمد کا خطاب ہے، دوسرا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی بات ہے۔ تو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کر لوں، یہ حضرت محمد کی بات ہے، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورہ ہود 11ویں سورت 1 اور 2 نمبر آیت جو ہے وہاں پر لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستقیم ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کتابیں مستقیم ہیں، اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے باتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ یہ جو میں آگے بات کر رہا تھا نا کہ تفصیل، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ مطلب کہ حضرت محمد جو ہیں وہی اس آیت میں جو ہے مخاطب ہیں لوگوں سے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حوالہ جات ہیں، مثال کے طور پر سورہ نمل اس کی 91 اور 92 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں یہ کہہ سکتے، جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیزیں اس کی ہیں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم برادر رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی کئی حوالہ جات ہیں، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس میں قرآن شریف میں کسی اور کے الفاظ نہیں ملتے، خالص اللہ کے الفاظ ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں عام لوگوں کے الفاظ ہیں، ایک دعا ہے، دوسرے نمبر پر اس میں حضرت محمد کے الفاظ ہیں، تیسرے نمبر پر اس میں فرشتوں کے الفاظ بھی ہیں، اور فرشتوں کے الفاظ جو ہیں سورہ مریم 19ویں سورت اس کی 64 نمبر آیت ہے، اس میں لکھا ہے، اور فرشتوں نے اور آگے جو میں پڑھنے لگا ہوں ایک فریز جو کچھ الفاظ ہیں وہ بریکٹ میں ہیں، فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ یہ بریکٹ میں ہے، اسے ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ عربک ٹیکسٹ میں نہیں ہے موجود۔ یہ جو آیت ہے جو بریکٹ کے بغیر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لکھا ہے، اور ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا، اور ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پر فرشتے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ جب وحی آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو پیغمبر اسلام کچھ پریشان ہو گئے تھے، پھر جب جو ہے وہ آئے فرشتے، حضرت جبریل کہا جاتا ہے خصوصی طور پہ، کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا پیغمبر اسلام نے کہ وحی میں دیر کیوں ہو گئی، تو انہوں نے پھر تب یہ کہا تھا کہ آپ کے جو پروردگار کے سوا ہے، حکم کے سوا جو ہے ہم اتر نہیں سکتے۔ تو یہ فرشتوں کا کلام بھی ہے قرآن شریف میں۔ پھر لکھا ہے سورہ صفات 37 نمبر سورت اور اس کی 164 سے 166 نمبر آیات میں لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں، اور خدائے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ خدا تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ قرآن شریف میں جو ہے وہ اور کسی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ تو بڑا جو ہے وہ ناقص قسم کا دعویٰ تھا۔ اس میں تو ہمیں عام لوگوں کے الفاظ مل گئے، پھر اس میں ہمیں جو ہے وہ حضرت محمد کے نبی کے الفاظ بھی مل گئے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس میں جو ہے فرشتگان کے بھی الفاظ مل گئے۔ اب جو ایک بات رہ گئی جو بائبل پہ اعتراض تھا کہ کیا اس میں تاریخ دان کے الفاظ ہیں، کیا قرآن میں بھی ہمیں ایسے کوئی الفاظ ملتے ہیں کہ قرآن اس جو الزام ہے اس سے مبرہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کہیں کہ کیا اس میں تاریخی اشخاص اور واقعات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں قرآن میں، تو بالکل ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مریم، مقدسہ مریم جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی جب بات کریں تو مقدسہ مریم کا تاریخ میں ایک نام ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہسٹوریکل فیگر ہے۔ تو مقدسہ مریم کے بارے میں جو ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے
اچھا اب دیکھیں مقدسہ مریم جو ہے ان کے بارے میں جب قرآن نے لکھا تو ان کو سورہ عمران 19ویں سورت اس کی 28ویں آیت میں ان کو ہارون کی بہن کہا گیا، ٹھیک ہے. جی پھر سورہ تحریم 66 نمبر سورت اس کی 12 نمبر آیت میں ان کو عمران کی بیٹی کہا گیا، جسے بائبل میں امرام کہا گیا. اور سورہ عمران اس کی 25 نمبر آیت میں مریم کی جو والدہ تھیں ان کو عمران کی بیوی کہا گیا. اچھا اب آپ کو ہوتا ہے بائبل میں امرام کون تھا؟ امرام اور اس کا بیٹا ہارون کون تھے یہ؟ ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے. جی بالکل. تو بائبل مقدس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں ہوا پتہ ہے کیا، ایک تو مقدسہ مریم تھی خدا یسوع مسیح کی ماں، جی ایک مریم تھی موسیٰ اور ہارون کی بہن اور امرام کی بیٹی. جی قرآن نے ان دونوں کو مکس کر دیا. قرآن نے جو مقدسہ مریم تھیں یسوع مسیح کی ماں ان کو ہارون کی بہن اور امرام کی یا عمران کی بیٹی کہا ہے، جبکہ ان دونوں میں تقریباً کوئی 1500 سال کا فرق ہے. تو قرآن نے اگر آپ تاریخ کی بات کریں تو تاریخی شخصیات اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ درست طور پر نہیں کیا. تاریخ ضرور رقم کی گئی ہے لیکن وہ درست تاریخ نہیں ہے. تو اسی طرح سے صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے اس کے بارے میں نہ صرف مسیحی مورخین جو تاریخ دان تھے جنہوں نے تاریخ لکھی، بلکہ غیر مسیحی مورخین نے بھی، ان میں یہودی مورخین شامل ہیں، رومی مورخین شامل ہیں اور ان میں یونانی مورخین شامل ہیں. جو ارلی سینچریز کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلی دوسری تیسری صدی عیسوی کی، ان سینچریز کے جو مورخین تھے چاہے وہ مسیحی تھے یا نہیں تھے، انہوں نے اپنی تصانیف میں اس بات کو رقم کیا کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے حقیقی طور پر. ٹھیک ہے. قرآن شریف نے صلیبی واقعے کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے حق میں نہیں بات کی، اس کی تردید میں بات کی ہے. سورہ نساء 4 سورت اس کی 157 اور 58 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وما قتلہ وما صلبوہ، کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب پر چڑھایا. حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. جی تو بلکہ تمہیں ایسا معلوم ہوا، تمہیں ایسا شبہ ہوا کہ شاید تم نے اس کو صلیب پر، میں آپ کو اس کا تھیم بتا رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے سبسٹیٹیوشنری تھیوری بھی اسلام میں پیدا ہوئی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل کوئی اور تھا جس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ آ گئی تو اسے صلیب پر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا. اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. ویسے تو میری ڈیبیٹس ہیں ان میں میں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کیا، تو پھر سے الگ سے بات کریں گے. تو دیکھیے اب یہاں پر ایک تاریخی ایونٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کی تردید میں کیا جا رہا ہے لیکن بات تو تاریخی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب تاریخی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی درست طور پہ نہیں ہو رہی. حضرت محمد 610 سال بعد آئے اور ہزاروں میل دور جہاں پر یہ صلیبی واقعہ پیش آیا وہاں سے ہزاروں میل دور انہوں نے جو ہے جنم لیا، اور وہ 610 سال بعد اٹھ کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو مصلوب ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ 610 سال بعد ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ایسے واقعے کو ڈینائی کرتا ہے جس کو اس دور کے لوگوں نے اور وہاں کے رہائشیوں نے اور مورخین کے جن کی تصانیف کو ایک اہمیت حاصل ہے اس کے حق میں لکھا، اس کو جو ہے انہوں نے مینشن کیا اپنی تصانیف میں. آپ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ جو ہے معتبر سمجھیں گے؟ میرے خیال سے جو اس واقعے کے قریب ترین ہسٹری ہوتی ہے اس کو معتبر زیادہ سمجھا جائے گا. بالکل. تو دیکھیے قرآن شریف نے انہوں نے دیداد صاحب نے اپنے کتاب سے میں لکھا ہے کہ قرآن شریف جو ہے اس میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے، تاریخ کو الگ سے قلم بند کیا گیا، لیکن یہ تو بہت غلط قسم کا دعویٰ ہے. آپ دیکھیے تاریخ کو رقم بھی کیا اور غلط طریقے سے رقم کیا. صرف اتنا نہیں، ابراہیم اور اسماعیل کی اگر آپ قرآن شریف میں پڑھیں ان کے بارے میں تو سورہ بقرہ دوسری سورت ہے اس کی 125 سے 127 نمبر آیات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اور ان کا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ مکہ میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے کعبہ جو ہے اس کی کنسٹرکشن کی، اسے تعمیر کیا، اسے بلڈ کیا. لیکن یہ بھی جو ہے یہ تاریخی طور پر غلط بات ہے، اس لیے کیونکہ ابراہیم کبھی اس سائٹ پر گئے نہیں، نہ تو اس کے لیے کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس، نہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس. جو کعبے کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے نا جی تاریخی آرکیولوجیکل، وہ 4 صدی کا ہے. 4 صدی سے پہلے کعبے کا کسی تاریخی تصنیف میں ذکر نہیں ہے. اب جبکہ اس سے پہلے بہت سارے جو رومی جو محقق تھے اور بادشاہ تھے
اور رومی تھے، انہوں نے بھی عربین پیننسولا پہ جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اور اپنی تصانیف میں بہت سارے کلچرز کا، عربین کلچرز جو تھے اور بہت ساری ان کی سٹیز کا ذکر کیا ہے۔ کعبہ ایک بہت خاص جو ہے وہ عمارت ہے، اگر تو کعبہ تب موجود ہوتا تو ضرور تھا کہ وہ اس بارے میں لکھتے۔ تو یہ ہسٹوریکل ایرر ہے، ہسٹری بیان کی گئی ہے لیکن غلط ہسٹری بیان کی گئی۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہسٹوریکل باتیں نہیں ہیں، تو ہیں، بالکل ہیں۔ اسی طرح ذوالقرنین، الیگزینڈر دی گریٹ کو قرآن شریف نے جو ہے وہ ذوالقرنین کہا ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھا شخص تھا۔ قرآن شریف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم جو ہے، اس کے بارے میں قرآن شریف بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دراصل اسے کہا تھا کہ اٹھ کے آپ اس جگہ پر جاؤ جہاں سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہو رہا ہے، اور وہ اس جگہ پر پہنچ بھی گئے۔ ابھی تک سائنس نہیں دریافت کر سکی ایسی کوئی جگہ، اور سائنس کی عام فہم بات ہے کہ کوئی سورج کیچڑ والی کسی ندی میں غروب ہی نہیں ہوتا، اور اس کو اچھا شخص کہا گیا جبکہ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا تھا، وہ بتوں کو مانتا تھا، اسکندر اعظم جو ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، تو اس کو اچھا شخص کہا گیا ہے، اس کو ایڈمائر کیا گیا قرآن میں۔ تو تاریخ کو کا تذکرہ بھی آپ کیا۔ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے جس میں الیگزینڈر نے ایک سے زیادہ خداؤں کی پرستش کی بات کی؟ دیکھیں، اس کے لیے تو ریفرنس اگر مانگا جائے تو اس کی تاریخ بڑی بڑی ہے، آپ کو تاریخی تصانیف اٹھائیں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کر لیں، آپ کو ساری ڈیٹیلز الیگزینڈر کے سے متعلقہ مل جائیں گی۔ اب تو ان کی لائف پہ جو ہے بہت ساری موویز بھی بن چکی ہیں، آپ ان کی مطلب کہ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، فیکٹس آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں الیگزینڈر دی گریٹ کا، یہ سورہ کہف میں ہے، قرآن شریف کی 18ویں سورت ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھائی میتھیو سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ اعتراضات جو شیخ احمد دیداد نے اپنے کتابچہ میں بائبل پہ اٹھائے، وہ ان سے خود ہی بخوبی واقف نہیں، وہ یہ بات جانتے نہیں کہ وہ جو معیارات قرآن شریف کے لیے رکھ رہے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ مناسب طور پہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کو یہی معلوم نہیں کہ ان کی اپنی کتاب میں نبی کا کلام بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، عام لوگوں کا کلام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا کلام اور مورخین کی باتیں بھی درج ہیں۔ شیخ احمد دیداد کو اپنے اس کتابچہ کو لکھنے سے پہلے ان باتوں سے بخوبی واقف ہونا چاہیے تھا کہ وہ اعتراضات جو وہ بائبل پہ لگا رہے ہیں کہیں ان کی اپنی کتاب اس زد میں تو نہیں آ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا اعتراض جو شیخ احمد دیداد بائبل مقدس پہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تورات موسیٰ کے دور میں نازل ہوئی، اور وہ زبور جو داؤد نبی پہ نازل ہوا، اور وہ انجیل جو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا، ہم اسے تو مانتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں جو بائبل موجود ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، اس میں متعدد ترامیم ہو چکی ہیں، اس میں اپنی مرضی سے بڑھایا اور گھٹایا جا چکا ہے، اس لیے ہم اس کلام کو نہیں مانتے۔ میتھیو بھائی، آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا ان کی اس بات میں صداقت ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو بھی بات کہی، اس سوال پر بھی جو ہے ہم جو اسے زیر بحث لائیں گے، لیکن آپ نے ایک بہت اچھی اور خوبصورت بات کہی کہ شیخ احمد دیداد کو یہ دعوے پیش کرنے سے پہلے ان کو پرکھ لینا چاہیے تھا۔ اب آج جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ بھی غلطی یہی کرتے ہیں، وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیداد کے کتابچوں کو پڑھ لیتے ہیں، خود سے ان پہ ریسرچ نہیں کرتے، خود سے ان کا جائزہ نہیں لیتے کہ وہ جو دعوے ہیں یا جو وہ آرگیومنٹس ہیں یا جو پوائنٹس ہیں، آرگیومنٹ کہنا بھی جو آرگیومنٹ کی توہین ہوگی، تو وہ کس حد تک ویلڈ ہیں یا ان کو پریزنٹ بھی کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو بالکل آج ہمارے جو مسلمان دوست ہیں ان سے بھی میری ایک برادرانہ اور عاجزانہ تجویز ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے جو شیخ احمد دیداد صاحب کے جن دلائل کو وہ استعمال کرتے ہیں، کم از کم پہلے اس کو خود پرکھیں، بعد میں ان کو آگے پیش کریں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے کہا، شیخ احمد دیداد صاحب نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی،
ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، توریت کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو موجودہ زبور، توریت اور انجیل ہے اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ اس میں وہ کہتے ہیں آپ کو بائبل میں متی کی انجیل یا گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان تو ملیں گے، لیکن گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس کہیں نہیں ملے گا۔ تو یسوع مسیح کی انجیل بائبل مقدس میں کہیں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو موجودہ جو حالت ہے اسے نہیں مانتے۔ اچھا، اس میں جو ہے انجیل کی میں آپ کو سب سے پہلے بات بتا دوں، مسلمانوں کا ایک غلط کانسیپٹ یہ ہے، مسلمانوں کو چونکہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا مل گیا کہ انجیل کوئی ایسی کتاب تھی جو ایسے کتاب بن کے پوری ایسے حضرت عیسیٰ پر نازل ہو گئی اوپر سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی کوئی انجیل نام کی کتاب تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ انجیل دراصل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خوشخبری، گڈ نیوز۔ گاسپل جو ہے انجیل، اس کا مطلب ہے خوشخبری، اور خوشخبری جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 1 سے 4 آیات تک ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ پولس رسول بتاتے ہیں کہ خوشخبری یا انجیل یہ ہے کہ مسیح یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے مرے، مصلوب ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، کتاب مقدس کے مطابق۔ اب اس خوشخبری کو جو قبول کرتا ہے، اس بات کو جو قبول کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کے واسطے صلیب پر مصلوب ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی جو ہے 15 سے 18 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بیٹے کو قبول کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوشخبری ہے، اسے ہم انجیل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسے کتاب بن کے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی بھیج دی تھی جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ قرآن شریف میں اگرچہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تو ان کے سمجھنے میں دیکھیں، اگر ان کے پاس ان کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے شیخ دیداد صاحب کی اور اسی طرح باقی مسلمان دوستوں کی، اور اگر ان کو انجیل لفظ کا صحیح مطلب نہیں پتا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ درست کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اٹھ کر ہماری کتاب پہ تنقید کرنے شروع کر دیں۔ اور اسی طرح سے جو باقی باتیں انہوں نے کہیں کہ انجیل سمیت انہوں نے کہا کہ زبور اور جو ہے توریت یہ موجودہ وہ والی نہیں جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی۔ میری جو عقل ہے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر دیا، اس لیے کیونکہ قرآن شریف میں تو 20 ایسے حوالہ جاتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بائبل، توریت، زبور اور انجیل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ 2 سورت اس کی 41 نمبر آیت آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے یعنی کہ جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی، کرسچنوں اور یہودیوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ 2 سورت اس کی 97 نمبر آیت میں لکھا ہے، کہہ دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو سو اسی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر، ان کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ پریزنٹ ٹینس یوز ہو رہا ہے، جس سے ہمیں پتہ ہے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت محمد کے دور میں جو موجود تھی نا انجیل، توریت اور زبور، وہ ہر قسم کے رد و بدل سے پاک تھی۔ اگر ان میں رد و بدل ہوتا تو اس کی تصدیق کرنے کی قرآن کو کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ نہ صرف یہ تصدیق کی گئی ہے ہماری کتابوں کی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان میں ہدایت ہے، وزڈم ہے اور خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، بائبل میں گڈ نیوز ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا پہلے، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ عمران 30 سورت اور اس کی 3 نمبر آیت میں لکھا ہے، اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پریزنٹ ٹینس یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، تورات اور انجیل کا بھی کہ پہلی کتابیں جو ہیں ان میں بہت ساری کتابیں تھیں، بہت سارے مذاہب تھے اسلام سے پہلے، لیکن
یہاں پر جو ہے توریت اور انجیل کا ذکر کیا گیا. اچھا جی، یہ تو آپ نے تصدیق بتا دی جو قرآن نے بائبل کے 600 سال بعد کی. اس کے بعد کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 1400 سال کا. کیا ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اس 1400 سال میں کوئی ایسی تبدیلی واقعہ ہو گئی ہو جس کو شیخ احمد دیداد یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو بات ہے یہاں پر کہ 1400 سال میں مطلب کہ پیغمبر اسلام جب آئے، جب قرآن کا نزول ہوا، اس دور تک تو بائبل کی تصدیق کی قرآن شریف نے، مطلب کہ جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور تک ٹھیک تھی بائبل. لیکن بعد میں اگر بدل گئی ہو، آخرکار 1400 سال کا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے جی، تو ہو سکتا ہے بدل گئی ہو. بہت سارے مسلمان جو ہے یہ آرگیومنٹ یوز بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اس بات میں کہ اگر تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے، اور چونکہ ان کے لیے سٹینڈرڈ قرآن شریف ہے تو قرآن شریف میں کم از کم ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن دینی چاہیے تھی. اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمیں انڈیکیشن دیتے کہ آنے والے 1400 سال میں یا اتنے سالوں میں یا قرآن شریف کے نزول کے بعد بائبل مقدس تبدیل ہو جائے گی تو زبور اور انجیل بدل جائیں گے. تو پھر تو ہمیں سمجھ میں آتا تھا. اچھا، لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن نے اس کے ایسی کوئی بات نہیں کی، برعکس اس کے قرآن شریف نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ مائدہ اس کی 48 نمبر صورت، 5ویں صورت ہے. سورہ مائدہ 5ویں صورت اس کی 48 نمبر آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے ہم نے تجھ پر سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے. نگہبان کا لفظ مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ جو پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. یس. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مصدقاً عربی زبان میں لما بینا یدیہ من الکتابی و مہیمنا علیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروٹیکٹر ہے. جو اس وقت موجود تھا نا ان کے پاس، کرسچن اور یہودیوں کے پاس اسکرپچر، اس کی نہ صرف تصدیق کرتی ہے قرآن شریف. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب تم پر اتاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ہمیں اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ قرآن شریف کا نزول دراصل ان کی تصدیق کے لیے ہوا تھا، اور ان کے مضامین پر مطلب کہ ڈاکٹرنز پر، مضامین پر نگہبان بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، تو بعد میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ایک ریزن یہ. دوسری ریزن یہ، سورہ انعام 6 سورت 114 سے 115 نمبر آیات میں لکھا ہے کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر لکھا ہے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل ان کی کتابیں ہیں. دوسرا قرآن شریف جو نازل ہوا اس کا نزول ان کی تصدیق کے لیے ہوا. تیسرے نمبر پر جو ہے قرآن نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اور چوتھے نمبر پر اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہی بات جو ہے سورہ کہف 18ویں صورت اس کی 27 نمبر آیت میں بھی لکھا ہے، اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. پنجابی زبان میں یا پنجابی میں اس کو پتہ ہے کس طرح سے کہا جائے گا کہ کوئی جمیا ہی نہیں، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس کی باتوں کو بدل سکے. اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی 1400 سال میں بدل گئی ہے، یہ تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، کوئی اس کا مطلب نہیں بنتا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن شریف میں تو ایک اور بڑی اہم بات کی گئی ہے. اگر آپ سورہ یونس 10ویں صورت اس کی 94 نمبر آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کو، پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف حق آ پہنچا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اب یہاں پر پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ یہاں پر پیغمبر اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو جو کتاب میں آپ پہ نازل کر رہا ہوں نا قرآن، اگر اس میں کچھ شک ہے تو آپ جو بائبل پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو.
جی جس سے پتہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل پڑھنے والوں کے پاس، بائبل پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ کس بات کو خدا کا الہام کہا جاتا ہے اور کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کی بنا پر کسی کتاب کو خدا کا الہام کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس کا مطلب بائبل پڑھنے والوں کو، اور دوسرے لفظوں میں بائبل کو سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر بھی جو ہے اگر کوئی ہمیں اٹھ کر کہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معقول فیصلہ ہوگا، یہ معقول بیان ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے گیسٹ نے واضح طور پہ بتایا کہ بائبل جو حقیقی طور پہ خدا کا کلام ہے اور قرآن شریف اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، ہم اپنے مہمان سے اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا جن معیارات پہ ہم نے بائبل کو چیک کیا اور قرآن جو اپنے بارے میں معیارات بتاتا ہے اس کے مطابق کیا ابھی تک وہ اسی طرح پریزرو ہے یا نہیں، اس کی ہمیں کہیں سے تصدیق ملتی ہے یا نہیں۔ جی میتھیو بھائی اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی اس میں دیکھیں شیخ احمد دیداد صاحب نے جب یہ اپنا آرگیومنٹ ریز کیا یا پوائنٹ ریز کیا یا آرگیومنٹ پریزنٹ کیا تو اس میں انہوں نے کمپیریٹیولی بائبل اور قرآن کو دیکھا۔ جی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن شریف جو ہے دوسری طرف بائبل مقدس تو بدل گئی ہے، یہ جو موجودہ ہیں کتابیں یہ وہ والی نہیں ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے وہ جوں کا توں ویسا ہی ہے، پہلے دن جو نازل ہوا تھا اسی طرح اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن شریف کا دعویٰ ہے۔ سورہ ہجر 15ویں سورت اس کی 9 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ جو نگہبان کا لفظ وہاں پر بائبل کے لیے استعمال ہوا تھا نا کہ قرآن بائبل کا نگہبان ہے، نگہبانی کرتا ہے اس کے مضامین پر، وہی لفظ قرآن کے اپنے لیے بھی نگہبان کا استعمال ہوا، جس کی وجہ سے پھر شیخ احمد دیدات اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا تاریخ کا اور شواہد کا مطالعہ کیے، حقائق کو جانچے پرکھے بنا بغیر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا، اگر ہم تھوڑا سا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم ایک بات کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بروج 85 نمبر سورت اس کی 21 اور 22 نمبر آیت میں، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، آسمان پہ قرآن کا جو اصل نسخہ ہے نا وہ آسمان میں موجود ہے یہ، ٹھیک ہے جی اچھا اب مسلمان کہتے ہیں کہ وہی نسخہ اللہ نے نازل کیا تھا، تو چنانچہ یہ اور وہی نسخہ آج تک پریزروڈ ہے۔ لیکن حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام اکثر آیات قرآن کی بھول جایا کرتے تھے۔ یہ میں اپنی کوئی بات نہیں آپ کو بتا رہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2655 اور 5037 5038، صحیح مسلم 1837، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا، حضرت عائشہ نے بیان کیا، نبی کریم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مجھے انہوں نے اس وقت فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں فلاں فلاں صورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام جو ہیں وہ آیات بھول جایا کرتے تھے۔ اچھا پھر جو ہے آیات، چلیں یہ تو یاد آ گئیں، ان کا تذکرہ ہو گیا، اب یہ کون سی آیات تھیں یہ نہیں ہمیں پتہ، لیکن جو آیات یاد نہیں ہیں ان کا کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ دوسری سورت اس کی 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب مسئلہ پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آیت حضرت محمد جب بھول گئے تو اس کے برابر کی یا اس سے بہتر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ والی کیوں نہیں دی؟ اور اگر بھولی ہوئی آیت کے بغیر ہی قرآن لکھا گیا اور آج پڑھا بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ پریزرو نہیں ہے، اس میں آلٹریشن ہوئی ہے، بھلے خدا نے خود کی ہو لیکن اس میں آلٹریشن ہوئی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد
یہ اس سے تو خیر ہمیں یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس اس وقت نسخہ ہے نا جو لوہے محفوظ پر ہے وہ والا نہیں ہے، وہ والی کاپی نہیں ہے. ان کے پاس الہی، دوسرے لفظوں میں الہی نسخہ نہیں موجود مسلمانوں کے پاس. چلیں الہی نسخہ نہیں موجود، کم از کم ان کے پاس جو ہے محمدی نسخہ تو ہونا چاہیے، جو حضرت محمد نے جس کو جو ہے وہ جو حضرت محمد کے پاس کمپلیٹ ہوا، یا جو حضرت محمد نے صحابہ کرام کو سنایا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ زبانی یاد کیا، اور کچھ لوگوں نے چمڑے اور ہڈیوں اور مختلف چیزوں پر لکھ لیا، وہ تو یاد ہونا چاہیے. تو آئیے اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. اب اگر علامہ جلال الدین سیوطی کی آپ کتاب پڑھیں الاتقان، جی علوم القرآن جو ہے الاتقان، اس کے صفحہ جو نمبر 90 ہے اس پر وہ لکھتے ہیں کہ جو قرآن کا یہ جو تسلسل ہے نا جی جو صورتوں کا، وہ جس طرح سے نازل ہوئی تھیں اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی. مثال کے طور پر جو سورہ 96 نمبر صورت ہے نا وہ پہلے نمبر پر نازل ہوئی تھی، لیکن آج اسے 96 نمبر پر لکھا گیا. اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے اقرا بسم ربی کا الذی خلق، تو یہ پہلے نمبر پر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ 96 نمبر پر ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، یہ تبدیلی نہیں ہے. صورتوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے آپ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. بائبل کی بات کرتے وقت آپ بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، دیکھیں بائبل خدا کے کلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے آخری صورت کون سی ہے قرآن کی، یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، سب کا آپس میں اختلاف ہے. ان کے جتنے مفسرین ہیں، ان کے جو مورخین ہیں، وہ ان میں کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں ان کی تھیوریز میں، ان کو نہیں پتا کہ کون سی آخری صورت ہے، قرآن کی آخری صورت کون سی ہے، کنفیوز ہیں یہ. مثال کے طور پہ کیا علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ علماء جو ہیں ان کی مختلف آ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے جب ہم باقاعدہ قرآن کی اتھینٹسٹی پر بات کریں گے. ابھی تو ہم اس لیے اس کو زیر بحث لا رہے ہیں کیونکہ ہمارے آرگیومنٹ کا حصہ یہ ہے. کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ کویسچن کیا کہ قرآن بھی جو ہے جو شیخ احمد دیدات کا دعویٰ ہے قرآن کے بارے میں وہ درست ہے یا نہیں. جب باقاعدہ سے ہم صرف قرآن پہ بات کریں گے تو تب اس میں یہ سب باتیں ہم دیکھیں گے خدا کے فضل سے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تھی رد و بدل کی بات. اچھا حضرت ہم نے دیکھا کہ الہی نسخہ ان کے پاس نہیں، پھر ہم نے کہا کہ چلے محمدی نسخہ ہونا چاہیے تھا جو حضرت محمد پر نازل ہوا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو ان پر نازل ہوا تھا ان میں تو صورتوں کی جو تھا تسلسل تھا، جو جس طرح وہ نازل ہوئی تھیں اس طرح سے قرآن میں ان کو نہیں لکھا، نمبرنگ اس طرح سے نہیں ہوئی. آپ کے نزدیک یہ بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن تبدیلی تو تبدیلی ہے، اور دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں. پھر اس کے بعد احادیث میں ہے کہ حضرت محمد سے جب پوچھا گیا کہ بہتر طور پہ قرآن کو سیکھنا ہو یا حاصل کرنا ہو تو کن سے کیا جائے، تو حضرت محمد نے 4 لوگوں کے نام بتائے: عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ، ابی بن کعب. یہ 4 نام بتائے. ان میں سے جو سالم ابی حذیفہ کے جو تھے ان کی جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر معاذ بن جبل کا انتقال عمر کے عہد خلافت میں ہو گیا. ٹھیک ہے، عمر کے عہد خلافت میں، یعنی کہ حضرت عثمان کے دور خلافت سے پہلے. پھر ابی بن کعب اور ابن مسعود جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان کے زمانہ میں انہوں نے وفات پائی جب وہ خلیفہ تھے. اچھا اب یہ جو ہے یمامہ کی جنگ میں جب بہت سارے جو صحابی تھے، جو حفاظ تھے جنہوں نے قرآن بہتر طور پہ حفظ کیا تھا، جن میں سے 2 کے نام میں نے آپ کو بتائے، 4 کے، تو جن سے حضرت محمد نے خود کہا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو، اس میں جو ہے سالم ابی حذیفہ جو ہیں وہ جو ہے وہ رحلت فرما کے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے اسلامک ٹرمینالوجی کے مطابق، وہ مارے گئے تھے. تو باقی جو ہے حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ معاذ بن جبل وہ بھی انتقال کر گئے تھے. اور تب تک قرآن اکٹھا نہیں تھا ہوا جس صورت میں آج ہمارے پاس ہے نا، جس صورت میں شیخ احمد دیدات سے پڑھتے ہیں، اس صورت میں نہیں تھا وہ. اب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے یہ پریشانی میں جو ہے مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن فوراً اکٹھا کر لو اس سے پہلے کہ جتنے بھی جو حفاظ ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے وہ شہید ہو جائیں جنگوں میں، تو قرآن جو ہے ان کے سینوں میں جو دفن ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلا جائے، آپ اکٹھا کر لو. یہ جو سارا واقعہ نا یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4987 میں. اچھا اب ہوا وہاں پر یہ کہ جب
یہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا حضرت ابو بکر نے اور جو حضرت عثمان تھے. تو حضرت عثمان نے پھر اس وقت جو ہے زید بن ثابت کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ قرآن کو اکٹھا کیجئے. اب سمجھنے کی بات پتہ ہے کیا ہے، جن 4 بندوں کے نام حضرت محمد نے لیے تھے نا کہ ان سے قرآن حاصل کرو، زید بن ثابت کا نام ان میں ہے ہی نہیں تھا. پرابلم یہ ہے. اب زید بن ثابت نے قرآن اکٹھا کیا، اور اس جو قرآن انہوں نے اکٹھا کیا تھا اس قرآن کو انہوں نے جو ہے حضرت ابو بکر کو دے دیا. حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے حضرت عمر کو دیا، اور حضرت عمر جو تھے انہوں نے جو ہے اپنے زندہ رہنے تک تو اپنے پاس محفوظ رکھا. پھر اس کے بعد وہ جو ام المومنین تھی حفصہ بنت عمر، یعنی کہ حضرت عمر کی جو بیٹی تھی، ان کو وہ دے گئے. عثمان نے جو ہے وہ ان سے کاپی لی، ادھار لی، اور اس کو جو ہے اس کی مختلف کاپیاں کروائیں، کلمی نسخے اس کے بنوائے، اور وہ ساری جگہوں پر بانٹ دیے. اور باقی جو جتنے بھی قرآن تھے نا ان سب کو اس نے جلا دیا تھا. وہ جتنے بھی قرآن کے متصادم نسخے تھے وہ جلا دیے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن کا آپ کو نسخہ ملے تو وہ بھی جلا دو، جو میں نے دیا نا آپ کو وہ اوتھینٹک ہے. تو جس سے ہمیں سمجھ میں پتہ کیا آتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس الہی نسخہ نہیں، دوسرے نمبر پر ان کے پاس محمدی نسخہ بھی نہیں، تیسرے نمبر پر ان کے پاس اگر محمدی نسخہ نہیں تو جو فائنل ورژن ہے قرآن کا وہ کس نے کمپائل کیا؟ عثمان نے. تو ان کے پاس تو عثمانی نسخہ ہے، اور عثمان نبی نہیں تھا. ان کے پاس آسمانی نہیں، ان کے پاس عثمانی نسخہ ہے مسلمانوں کے پاس. اچھا، پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، عثمانی نسخہ چلے وہاں تک تو بات ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی قرآن کے ساتھ جو ہے بہت چھیڑ خانی ہوتی رہی. مثال کے طور پر الاتقان علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی گئی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 172 پر لکھا ہے کہ ابن مسعود کا جو مصحف تھا، یعنی کہ ان کی جو کاپی تھی قرآن کی، جو ان میں 112 صورتیں تھیں. یہ جو آپ کا موجودہ قرآن ہے نا اس میں 114 صورتیں ہیں. ابن مسعود ان لوگوں میں سے ایک، ان اشخاص میں سے، ان حفاظ میں سے ایک جو ہے حافظ تھے جن کا نام حضرت محمد نے خود لیا تھا کہ اگر قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، سیکھنا ہے تو ان سے لو، ان سے سیکھو. ابن مسعود کے مصحف میں 112 صورتیں تھیں، اور ابی بن کعب کے مصحف میں 116 صورتیں تھیں. موجودہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ابن مسعود کے مصحف میں جو ہے کم تھیں، اور ابن جو ہے وہ ابی بن کعب جو ہیں ان کے مصحف میں جو ہے 116 صورتیں تھیں. 2 صورتوں کا اضافہ تھا، ادھر 2 کمی ہیں مسعود کے نسخے میں. اچھا، کیوں ان کی اس میں زیادہ تھیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے مصحف کے آخر میں الحفظ اور الخلا 2 صورتیں بڑھا دی ہیں. ان کے قرآن میں 2 صورتوں کا اضافہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ شیعہ جو ہیں اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے قرآن کے کئی ایسے ایڈیشنز ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو 2 صورتیں ایکسٹرا ملیں گی، سورہ نورین اور سورہ ولایا. اور بہت سارے اسلامی مسلمان اسکالرس کے مطابق وہ اوتھینٹک صورتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آلٹریشن نہیں ہوئی اس میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ بھی اس میں رد و بدل نہیں کیا گیا، اب جس طرح نازل ہوا تھا آج تک اسی طرح. اسے آپ کیا کہیں گے اگر رد و بدل نہیں ہے تو قرآن شریف کا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو ہے وہ بالکل اسی طرح لفظ با لفظ آج تک، یہ غلط دعویٰ ہے. اچھا، صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے جو یہ شام کا صدر ہے سیریا کا، بشار الاسد، اس نے جو ہے اس کی گورنمنٹ نے ابھی قرآن کو ریوائز کیا، یہ پچھلے مہینے جولائی میں اس کی گورنمنٹ نے جولائی میں قرآن کو جو ہے ریوائزڈ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے فائنل جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ یہ فائنل قرآن ہے. اور وہ قرآن جو ہے وہ اس قرآن سے بہت ڈیفرنٹ ہے. تو ان کا جو فائنل قرآن کی کاپی ہے نا وہ تو بھی پچھلے مہینے وجود میں آئی ہے، یہ 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر کسی شخص نے تاریخی حقائق کا، شواہد کا مطالعہ کیا ہو تو وہ اس طرح کا دعویٰ کرے کہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے آج تک. تو اس سے جو ہے یہ جو شیخ احمد دیدات صاحب کا دعویٰ ہے، جب حقائق کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں تو یہ غلط ثابت ہوتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شیخ احمد دیدات صاحب کا وہ دوسرا پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی کہ بائبل کے جو نسخہ جات ہم آج پڑھتے ہیں وہ نسخہ جات نہیں جو موسیٰ، داؤد
اور یسوع مسیح پہ نازل ہوئے۔ جب ہم قرآن شریف کو بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بائبل کے وہ نسخہ جات جو کہ تم ویسے ہی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف اس بات کی بھی ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ان تمام کتابوں کا محافظ ہے۔ وہ اس چیز کو کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ان میں نہ کوئی رد و بدل ہوئی اور نہ مستقبل میں ایسی رد و بدل ہونے کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر شیخ احمد دیداد اپنے قرآن کو بغور مطالعہ کرتے تو وہ ان باتوں سے واقف ہوتے اور ان اعتراضات کو بائبل پہ اٹھانے سے پہلے وہ ضرور سوچتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری کتاب اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ آج میرے سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کیا ہم شیخ احمد دیداد کے اس کتابچے پہ یقین کریں یا مسلمانوں کی الہامی کتاب جو ہمیں بائبل کی تصدیق کے بارے میں بتاتی ہے، جو بتاتی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس پہ یقین کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے جب تک ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں اور احمد دیداد کے ان سوالات کا جواب دیں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔